علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی کتاب ہے عمدۃ القاری، اس میں آپ نے تحریر کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوف الہی کی شدت کے سبب، اللہ کے خوف کے سبب صغیرہ گناہوں کو بھی ہلاک کر دینے والے اعمال میں شمار کرتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے تو بہت دور رہتے تھے، اللہ کے نیک بندے کبیرہ گناہوں سے بہت دور رہتے ہیں اور صغیرہ گناہوں پر اصرار اسے گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ صغیرہ گناہ کو ہم معمولی گناہ سمجھ کے بار بار کرتے اس گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اب وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے گناہ صغیرہ اور معمولی درجے کے گناہوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اسی جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کریں، احتیاط کریں، جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کریں۔ ایک روایت آپ کو سناؤں گا، آپ کی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا دل ہیبت میں مبتلا ہو جائے گا، خوف و لرزہ دل پر آپ کے طاری ہوگا۔ ایک روایت سن لیجئے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچیاں بات کر رہی ہیں خاموش بیٹھے اور اس روایت کو خوب توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سمندر سے کستوری لائی گئی تھی۔ کستوری یہ خوشبو والی ہوتی ہے، اس میں انتہائی بلا کی خوشبو ہوتی ہے اور بہت بڑی خوشبو ہوتی ہے۔ تو کستوری آپ کے پاس، کستوری بہت بڑی ہوتی ہے، آپ کے پاس لائی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا وزن کرے، کستوری کا وزن کرے۔ کون کا؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی اس کا وزن کرے اور میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ آپ کی زوجہ حضرت سیدنا عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر کی زوجہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی میں اچھی طرح وزن کر سکتی ہوں۔ آپ کی زوجہ نے کہا میں اچھی طرح وزن کر سکتی ہوں۔ تو آپ ان کی یہ بات سن کر خاموش رہے، حضرت عمر خاموش رہے۔ بھائی اب آپ کو ایک وزن کرنا ہے، ایک چیز کا وزن پیمانہ کرنا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کو وزن کر دو، تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا میں اچھی طرح وزن کر سکتی ہوں، تو پھر آپ خاموش ہو گئے حضرت عمر۔ اور اس زمانے میں وزن کرنے کے لیے کوئی ترازو وغیرہ نہیں ہوتا تھا، ایسے ہاتھ میں رکھ کے وزن کرتے تھے، ہاتھوں میں رکھ کے وزن، اندازہ تھا وہ، ان کا ایک فن ہوتا تھا وزن کرنے کا۔ تو آپ کہتی ہیں کہ میں وزن کر دوں گی، میں اچھی طرح کر سکتی ہوں، اس میں ایکسپرٹ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت عمر نے کہا اس کو وزن کر دو تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ تو حضرت عاتقہ نے پھر کہا میں اس کو اچھی طرح وزن کر سکتی ہوں، میں اس کو اچھی طرح وزن کر سکتی ہوں۔ تو پھر آپ نے کہا، آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ وزن کرو۔ پوچھا اے خلیفۃ المومنین کیوں؟ تو آپ نے جواب دیا اس لیے کہ جب آپ وزن کرو گی تو اس کی خوشبو آپ کے ہاتھ میں لگے گی، اس کی خوشبو، زور سے بولیے۔ حضرت عمر جواب دے رہے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو، آپ جب وزن کرو گی تو اس کی خوشبو آپ کے ہاتھ میں لگے گی، اس کے بعد جب اس کو تقسیم کیا جائے گا تو آزیاد آپ کے ہاتھ کو خوشبو لگنے والا حصہ میرے حق میں زیادہ آئے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ لوں کسی کو کم دوں۔ اللہ اکبر، میں نہیں چاہتا کہ وہ زیادہ کا حصہ میرے کو آ جائے اور اس کا مجھے اللہ کے پاس حساب دینا پڑے۔ اللہ، خوشبو کے لگنے کا بھی حساب کا خوف تھا اللہ کے ان محبوب بندوں کو، ایسے خائف تھے اللہ کی بارگاہ میں، اتنا خوف کرتے تھے اللہ سے۔ کہا اللہ پوچھے گا جب وزن ہوا برابر تو آپ کی اہلیہ کے ہاتھ کو جو زیادہ لگ گیا تھا اس کا کیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتنا خوف تھا۔
تو آپ اندازہ کیجئے ہمارے بڑے بڑے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے اللہ سے اس قدر خوف کر کے ہمیں بتلایا، خوف خدا دل میں پیدا کرو، اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ آج ہم بڑے سے بڑا گناہ کر دیتے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، تہمتیں لگا دیتے ہیں، غلط باتیں کر دیتے ہیں، بڑے بڑوں کے ساتھ گستاخیاں، بے ادبیاں کر دیتے ہیں، اور رائے برابر کا خوف ہمارے اندر نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، کوئی خوف ہمارے پاس نہیں۔ بھائیوں سے رشتے توڑتے ہیں، ہمارے پاس کوئی خوف نہیں۔ لوگوں کو ڈبا دیتے ہیں، مال ہڑپ لیتے ہیں، کئی لوگوں کے جو ہے مال ہم دفن کر چکے ہیں، ہمیں کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا کوئی خیال ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی لوگ ہمارے پاس امانت رکھا دے تو امانت میں خیانت کر دیتے ہیں، کوئی خوف ہمارے پاس نہیں ہے۔ غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تانے مارتے ہیں، رائے برابر کا خوف ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ خانقاہیں جو ہوتی ہیں یہ خوف خدا کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں بیٹھنے سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را، اللہ کا واسطہ، ایک بات ذہن نشین کر لو، مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ ذہن میں اچھی طرح نقش کر لو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ حساب لینے والا ہے۔